بلا وجہ غیر عورتوں کو دیکھنے کی عادت ہے، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، ہو جائے گی جب بھی غیر عورت کو دیکھو 50 روپے صدقہ کر دو. صحیح ہے نا؟ آج سے یہ کام شروع کر دو. جب دیکھا 50 روپے صدقہ، جب دیکھا 50 روپے صدقہ. اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ دیکھنے کے 50 روپے بچا لو. آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب بھی انسان کوئی گناہ کی عادت پڑ جائے نا تو اسی طرح چھوٹتی ہے، اپنے لیے سزا رکھو. اور اگر بہت غریب ہو 50 روپے ہی جیب خرچی ملتی ہے تو 5 روپے کر دو صدقہ. اور اگر مالدار ہو 50,000 تنخواہ ہے تو 500 روپے کر دو صدقہ. تو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کیا کرے؟ صدقہ. اس سے بڑا فائدہ ہوگا، گناہ چھوٹ جائے گا. فرض کرو نہیں بھی چھوٹا نا تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مزید آگے نہیں جاؤ گے، یہیں رک جاؤ گے. ورنہ جو بد نظری کرتا ہے آگے جاتا ہے. اور یہ بھی نہ ہوا اتنا تو ہوگا کہ ایک گناہ اگر اعمال میں آ رہا ہے تو صدقے کی نیکی بھی اعمال میں آنا شروع ہو جائے گی. تو اپنے آپ کو سزا دو اس طریقے سے. بلا وجہ غیر عورتوں کو دیکھنے کی آتا ہے، بلا وجہ تھوڑی ہے، اتنے گھننے نہیں بنو بھائی. بلا وجہ نماز میں عجیب و غریب خیالات آنے دو، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ نے جو کام ذمے میں لگایا، وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے سلام پھیر کے پتلی گلی سے نکل جاؤ. خیالات آنے یہ آتے رہیں گے، ان کی فکر مت کرو. یہ شیطان ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے کہ خیالات آ رہے ہیں تو نماز چھوڑ دو. نماز نہ چھوڑو، پڑھتے رہو، اسی طرح اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. جنازہ سامنے رکھا ہو تو دعا جائز ہے یا نہیں؟ فرض نماز جنازہ کے بعد تو دعا جائز نہیں ہے، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے نبی سے. نماز جنازہ خود ایک دعا ہے. اور یہ حیا کے خلاف مسئلے نہ پوچھو، یہ الگ سے پوچھنے کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم لیمن سوڈے کا کام کرتے ہیں، اس میں آدھی چینی اور آدھی سکرین ڈالتے ہیں. ہم جس دکان والے کو دیتے ہیں جو پیتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس میں سکرین ہے. جب پتا ہے تو پھر پینے دو، پھر دھوکہ نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں بچے بھی پیتے ہیں، تو بچوں کے ساتھ تو صحیح نہیں ہے نا. اسکرین اگر بچوں کی صحت خراب کر رہی ہے تو پھر تو یہ ناجائز ہے. آپ ریٹ بڑھا دو اور لکھ کے لگا دو کہ اس میں اسکرین نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں دعا بھی کرتا ہوں، اللہ سے امید بھی، آپ کا کاروبار زیادہ چلے گا انشاءاللہ. تھوڑا ریٹ بڑھا دو آپ، لیکن لکھ دو کہ ہمارے شربت میں اسکرین نہیں ہے، اسکرین نہیں ہے. جب ہم کسی ہجوم میں جاتے ہیں تو وہاں لوگوں کے وائی فائی ان ہوتے ہیں، جب ہم جائیں تو کیا ہم انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھو وائی فائی پہ اس نے خود پاسورڈ نہیں لگایا، اس کا مطلب فی سبیل اللہ خیرات تقسیم ہو گیا ہے. ورنہ اس کو بولو پاسورڈ لگا دیں. ایک مولوی صاحب چوری کے خلاف بیان کرتے تھے، بدعتی مولوی تھے. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا تو انہوں نے، بیگم نے بولا آج تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا پڑوسی کی مرغی چوری کر لے. اس نے کہا آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں، آج کیسے چوری کر لیں؟ کہتے ہیں ہم شوربے سے کھائیں گے. بوٹیاں مرغی چوری کی ہوگی نا تو شوربے سے کھا لیں گے. پھر جب کھانا پکایا اس نے تو اب وہ ہانڈی سے یوں بوٹیاں کو چمچ سے پیچھے کر رہی ہے اور شوربہ گر رہا ہے. تو کہہ رہے جو خود سے آنے آنے دو، اس کو چمچ سے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھتے ہو؟ اگر آدمی بھوکا ہو تو اس کو کھانے کے لیے کوئی بھی چیز نہ ہو تو وہ چوری کر کے کوئی چیز کھا سکتا ہے. مزدوری بھی نہ مل رہی ہو تو وہ اس کا حل بتا دیں. بالکل مرنے لگے خدا نخواستہ یہ نوبت آ جائے تو پھر جان بچانا سب سے پہلے فرض ہے. کہیں سے بھی کچھ ملے کھا جاؤ، کچھ بھی ملے کیا کرو، جان بچاؤ. پھر اس کا کفارہ ادا کرو. اس کو بولو بھائی میں نے آپ کی یہ چیز چرائی تھی، میں بھوک سے مر رہا تھا تو اس کے پیسے لے لو مجھ سے. پیسے نہیں ہے تو بولو ابھی وہ بھی نہیں ہے، بعد میں جب کبھی ہوں گے تو دے دیں گے، اپنا ایڈریس دے دو. سمجھتے ہو؟ ہاں اتنا ہو. یہ نہیں کہ پراٹھے کھا رہا ہے بیٹھ کے انڈوں کے ساتھ چوری کے. اللہ میاں نے خنزیر کھانے کی اجازت دی ہے لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، کہ بھوک سے مر رہا ہو اور اتنی کھائے جس سے جان بچ جائے. آپ نے کیا کیا؟ خنزیر کے کباب بنانا شروع کر دیے، بریانی بنانا، یہ تو پھر حرام ہو جائے گا نا. جسم کے اعضاء ڈونیٹ کرنے کے بارے میں گائیڈ کریں. کوئی بھی جسم کا ایسا عضو ڈونیٹ کرنا جس سے آپ کی جان کا خطرہ ہو، یہ آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. صرف گردے کے بارے میں، کیونکہ ایک گردہ دینے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. اگر واقعی نقصان نہیں ہوتا تو اس کی گنجائش ہے جان بچانے کے لیے. لیکن کیونکہ ایک آلریڈی موجود ہے نا آپ کے پاس دوسرا آلٹرنیٹ. یا جگر لیور بھی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ لیور دوبارہ نکل آتا ہے. باقی جسم کا کوئی حصہ آپ نہیں دے سکتے کیونکہ جتنا امپورٹنٹ شریعت کی نظر میں اس کی باڈی ہے اتنی ہی آپ کی باڈی. اور مرنے کے بعد بھی نہیں کر سکتے یہ کام، کہ مر جاؤں تو میری آنکھیں نکال دینا. یہ انسان ہے، اسپیئر پارٹ کی دکان نہیں. ورنہ کل کیا ہوگا؟ جنازہ ہوگا، شاپر میں گوشت آ رہا ہوگا.
امام صاحب کہیں گے بھائی صاحب بندہ کہاں گیا، کہہ رہے ہیں جی گھٹنے عباسی شہید ہاسپٹل لے گیا، وہ وسیم کے فٹ آ گئے، اور جناب اس کے گردے وہ وہاں ہم نے فٹ کر دیے، لیور فلاں جگہ فٹ کر دیا، دل غفار بھائی کو دے دیا، ٹھیک ہے نا، اور فلانا پارٹ یہاں لگا دیا وہاں لگا دیا، ہوتے ہوتے یہ گوشت بچا ہے تھوڑا سا شوپر میں، اس پہ جنازہ پڑھ کے آپ اس کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں۔ امام صاحب کہیں گے یہ بھی کووں کو کھلا دو، وہ بھی کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ تو انسان ہے بھائی، یہ اسپیئر پارٹ کی دکان بولو نہیں۔ ہاں چند چیزوں کی گنجائش ہے، وہ پھر علماء بتاتے رہتے ہیں اس کی، لیکن آج کل جو یہ جو رواج چل پڑا ہے نا مرنے کے بعد اپنی آنکھیں اور یہ سب پارٹس اپنے ڈونیٹ کرنے کا، یہ ٹھیک نہیں۔ غیر مسلم کرتے ہیں ان کو کرتے رہو، ان کو کرنے دو، غلط کیا، شرن جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں غیر مسلم کرتے ہیں تو وہ تو کر دیا نا انہوں نے، تو ان کا کوئی پارٹ جیسے آنکھیں پتلیاں ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ تو کر دی نا انہوں نے، جب کر دی ہیں تو اب وہ تو کہیں بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ اچھا بھائی ٹائم پاس کرنے کے لیے لڈو کھیلنا کیسا ہے؟ ابے بھائی ٹائم بچانے کی چیز ہے، پاس کرنے کی چیز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ٹائم پاس نہ ہوتا تو قبروں میں کیسے جاتے؟ جتنے مردے ہیں ان سے پوچھو تمہارا ٹائم پاس ہوا تھا دنیا میں، وہ کہیں گے پاس ہوا تھا تبھی تو پہنچے یہاں پہ۔ تو ٹائم بچاؤ، پاس مت کرو۔ باقی لٹو کھیلنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ وہ ایک فرمان ہے کہ اگر آپ کو جس سے محبت ہو تو اظہار کر دیں، مجھے ایک لڑکی سے محبت ہے، میں اس کے گھر نہیں، میں اس کا گھر نہیں جانتا، تو کیا کسی اور طریقے سے اس سے محبت کا اظہار کر سکتا ہوں؟ اچھا بھائی دیکھو، آپ کو جس سے محبت ہو گئی ہے نا، وہ تو آپ اس کے گھر کیسے تلاش کرو گے؟ بال گھر مل جاتا ہے تو اس سے بات کرنے کے بجائے ڈائریکٹ ابا سے پٹ لو ایک دفعہ میں، کیا خیال ہے؟ ابا کو پیغام بھیج دو کہ، اور خود نہ جاؤ، تہذیب کے دائرے میں اپنے ابا کو بھیجو۔ جو کام تمیز سے ہو سکتا ہے وہ غیر اخلاقی طریقے سے مت کرو۔ اپنے ابا سے بات کرو، ابا میں ایک جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے ابا کی بات سمجھ میں آ جائے، ابا نیک ہوں گے، بولیں گے ٹھیک ہے بیٹا تو شریف آدمی لگتا ہے، تو نے مجھے بتا دیا، برائی کی طرف نہیں جا رہا، شریف باپ کا شریف بیٹا ہے۔ مجھے بھی جب کوئی پسند آئی تو میں نے اپنے ابا سے کہا، تو نے بھی مجھ سے کہا، بڑی خوشی، ویل ڈن، بہت مزہ آیا، اب بتا کہاں ہے وہ؟ اچھا یہ نام ہے، اچھا نادرا والوں سے لوکیشن معلوم کرتے ہیں، ابا پہنچ جائیں اپنی زوجہ کو لے کر، بچے کی اماں کو لے کر ان کے گھر۔ کاش ایسا ہونے لگے، یہ خوابوں کی باتیں ہیں یہ، کاش ایسا ہونے لگے۔ پھر وہاں جائیں، پھر وہ پیغام نکاح بھیجیں، وہ بھی تمیز کے لوگ ہوں، وہ بھی دیکھیں بھائی لڑکی سے بھی رضا معلوم کر لو، لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے، انسان کا بچہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو نکاح کا پیغام بھیجے کوئی بڑی خرابی نہ ہو تو قبول کر لو، انکار مت کرو۔ تو پھر یہ آپ کے گھر میں دلہن بن کے آ جائے، مجھے بھی بلا لینا، میں بھی ولیمہ کھانے انشاءاللہ آ جاؤں۔ اصل تو تمیز کا طریقہ یہ، لیکن یہ تمیز مارکیٹ میں کیا ہے؟ آپ ابا سے بات کرو گے، ابا رکھ کے ایک تھپڑ لگائیں گے، وہ شرم نہیں آتی، تو اپنی عمر دیکھ، ابھی صرف 48 سال کا ہوا ہے تو شادی کی باتیں کر رہا ہے، صرف 48 سال کا ہو، اس بچپنے میں تجھے شادی کی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مہنگائی دیکھ کہاں جا رہی ہے؟ تو ایک تھپڑ لگائیں گے، پھر آپ بھاگو گے، پھر اس کے نمبر تلاش کرو گے، پھر آپ کہو گے چلو میرا ابا انوالو نہیں ہو رہا، میں اس کو ڈائریکٹ اس کے ابا سے بات کرتا ہوں۔ دوسرا تھپڑ کون لگائے گا؟ اس کا ابا لگائے گا۔ تیسرا تھپڑ وہ لڑکی خود لگائے گی۔ تو یہ عجیب سا سسٹم چل رہا ہے بھائی، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ باقی نکاح کی پوری کوشش کر کے دیکھ لیں، ہو جائے میں بھی دعا کرتا ہوں، اچھی بات ہے، نہیں ہو تو راستے کیا کریں؟ بدل دیں۔